اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ قریش کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لإلاف قریش، چونکہ قریش مانوس ہوئے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ چونکہ پہلی ہی آیت کے لفظ قریش کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ مفسرین کی عظیم اکثریت اس کے مکی ہونے پر اتفاق کرتی ہے، اور اس کے مکی ہونے کی کھلی شہادت خود اس سورہ کے الفاظ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب میں موجود ہیں۔ اگر یہ مدینہ میں نازل ہوتی تو خانہ کعبہ کے لیے اس گھر کے الفاظ کیسے موزوں ہو سکتے تھے؟ بلکہ اس کے مضمون کا سورہ فیل کے مضمون سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ غالباً اس کا نزول اس کے متصلاً بعد ہی ہوا ہوگا۔ دونوں صورتوں کے درمیان اسی مناسبت کی بنا پر سلف میں سے بعض بزرگ اس بات کے بھی قائل ہوئے ہیں کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی صورت ہیں، اور اس خیال کو تقویت ان روایات کی بنا پر ملی ہے کہ حضرت ابی بن کعب کے مصحف میں یہ دونوں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی اور درمیان میں بسم اللہ مرقوم نہ تھی۔ نیز یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی فصل کے بغیر ان دونوں کو ملا کر نماز میں پڑھا تھا، لیکن یہ رائے اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ صحابہ کرام کی عظیم تعداد کے تعاون سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے جو نسخے سرکاری طور پر لکھوا کر بلاد اسلامیہ کے مراکز میں بھجوائے تھے، ان میں دونوں کے درمیان بسم اللہ درج تھی، اور اس وقت سے آج تک تمام دنیا کے مصاحف میں یہ الگ الگ صورتوں کی حیثیت سے لکھی جاتی رہی ہیں۔ مزید برآں دونوں صورتوں کا انداز بیاں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہے کہ یہ اعلانیہ دو الگ صورتیں نظر آتی ہیں۔ اس صورت کو ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے جس سے اس کے مضمون اور سورہ فیل کے مضمون کا گہرا تعلق ہے۔ قریش کا قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا۔ سب سے پہلے قصی نے اس کو مکے میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی بنا پر قصی کو مجمع یعنی جمع کرنے والے کا لقب دیا گیا۔ اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکہ میں شہری ریاست کی بنیاد رکھ دی اور جملہ اطراف عرب سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام شروع کیا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا۔ قصی کے بعد اس کے بیٹے عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناصب تقسیم ہو گئے، مگر دونوں میں سے عبد مناف کو اپنے باپ ہی کے زمانے میں زیادہ ناموری حاصل ہو چکی تھی اور عرب میں اس کا شرف تسلیم کیا جانے لگا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے: ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس
کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے بلاد مشرق اور شام و مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور مکے کی منڈی میں اندرون ملک کے تجار خریداری کے لیے آنے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کی ساسانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی جو شمالی علاقوں اور خلیج فارس کے راستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے جنوبی عرب سے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ شام اور مصر کی طرف جاتا تھا اس کا کاروبار بہت ہی چمک رہا تھا۔ دوسرے عربی قافلوں کی بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے۔ حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے، اس کی بنا پر سب ان کے احسان مند تھے۔ انہیں اس بات کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ مارا جائے گا۔ راستے کے قبائل ان سے راہ گزر کے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہ کرتے تھے جو دوسرے قافلوں سے طلب کیا جاتا۔ ہاشم نے ان تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی ایک سکیم بنائی اور اپنی اس سکیم میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو بھی شامل کر لیا۔ شام کے غسانی بادشاہ سے ہاشم نے خود، جبکہ حبش کے بادشاہ سے عبد شمس نے، یمنی امراء سے مطلب نے اور عراق اور فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مراحت حاصل کی۔ اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی۔ اسی بنا پر یہ چاروں بھائی متجرین یعنی تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور جو روابط انہوں نے گرد و پیش کے قبائل اور ریاستوں سے قائم کیے تھے ان کی بنا پر ان کو اصحاب ایلاف بھی کہا جاتا رہا، جس کے لفظی معنی الفت پیدا کرنے والوں کی ہیں۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے، اور مختلف ملکوں کی ثقافت اور تہذیب سے براہ راست سابقہ پیش آنے کے باعث ان کا معیار دانش اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ رہا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے، اور مکہ جزیرت العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ ان بین الاقوامی تعلقات کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے۔ انہی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش قادۃ الناس، یعنی قریش لوگوں کے لیڈر ہیں۔ حضرت علی کی روایت بہقی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے عرب کی سرداری قبیلہ ہمیر والوں کو حاصل تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے سلب کر کے قریش کو دے دی۔ قریش اسی طرح ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اگر اس وقت ابرہہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبے کو ڈھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریشی کی نہیں خود کعبہ کی دھاک بھی ختم ہو جاتی۔ زمانہ جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ متزلزل ہو جاتا کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے۔ قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ یک لخت ختم ہو جاتا۔ مکہ تک حبشیوں کی پیش قدمی کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کے شام اور مکہ کے درمیان کا تجارتی راستہ بھی اپنے قبضے میں لے لیتی، اور قریش اس سے زیادہ خستہ حالی میں مبتلا ہو جاتے جس میں وہ قصی بن کلاب سے پہلے مبتلا تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے پتھروں سنگریزے مار مار کر ابرہہ کی لائی ہوئی 60,000 حبشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا، اور مکہ سے یمن تک سارے راستے میں جگہ جگہ اس تباہ شدہ فوج کے آدمی گر گر کر مرتے چلے گئے، تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس کے ساتھ قریش کی دھاک بھی ملک بھر میں پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا فضل خاص ہے۔ وہ بے کھٹکے عرب کے ہر حصے میں جاتے اور اپنے تجارتی قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے۔ کسی کو یہ جرت نہ تھی کہ ان کو چھیڑتا، انہیں چھیڑنا تو درکنار، ان کی امان کوئی غیر قریشی بھی ہوتا تو اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جاتا۔
لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں یہ حالات چونکہ سبھی کو معلوم تھے، اس لیے ان کے ذکر کی حاجت نہ تھی اس سورہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ 4 مختصر فکروں میں قریش سے صرف اتنی بات پہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ جو تم خود اس گھر کو بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا گھر مانتے ہو، اور جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی سے ہے جس نے تمہیں اس گھر کے طفیل یہ امن عطا کیا کہ تمہاری تجارتوں کو یہ فروغ بخشا اور تمہیں فاقہ زدگی سے بچا کر یہ خوشحالی نصیب فرمائی، تو تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس سورہ کے متن کی طرف۔ لِإِلَافِ قریش، چونکہ قریش مانوس ہوئے، اصل الفاظ ہیں لِإِلَافِ قریش۔ الاف الف سے ہے جس کے معنی خوگر ہونے، عادی ہونے، مانوس ہونے کے ہیں اور کسی چیز کی عادت اختیار کرنے کے ہیں۔ اردو زبان میں الفت اور مالوف کے الفاظ بھی اسی سے ماخوذ ہیں۔ الاف سے پہلے جو لام آیا ہے، اس کے متعلق عربی زبان کے بعض مفسرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ عربی محاورے کے مطابق تعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا عرب کہتے ہیں کہ لِزَيْدٍ وَمَا صَنَعْنَا بِهِ، یعنی ذرا اس زید کو دیکھو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسا نیک سلوک کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ پس لِإِلَافِ قریش کا مطلب یہ ہے کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے کہ اللہ کے فضل کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے اور ان تجارتی سفروں کے خوگر ہو گئے جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ ہی کی بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں۔ یہ رائے ایک فش کسائی اور فضا کی ہے، اور اسے رائے کو ابن جریر نے ترجیح دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عرب جب اس لام کے بعد کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو وہی بات یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے کہ اس کے ہوتے جو شخص کوئی رویہ اختیار کر رہا ہے وہ قابل تعجب ہے۔ دوسری آیت میں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مراد یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں قریش کے تجارتی سفر شام اور فلسطین کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے ہیں، اور سردیوں کے زمانے میں وہ جنوب عرب کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کو یہ نعمت اسی گھر کی بدولت حاصل ہوئی، اور وہ خود مانتے ہیں کہ وہ 360 بت اس کے رب نہیں ہیں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے۔ اسی نے ان کو اصحاب فیل کے حملے سے بچایا، اسی سے انہوں نے ابرہہ کی فوج کے مقابلے میں مدد کی دعا کی تھی۔ اسی کے گھر کی پناہ میں آنے سے پہلے جب وہ عرب میں منتشر تھے تو ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، عرب کے عام قبائل کی طرح وہ بھی ایک نسل کے بکھرے ہوئے گروہ تھے، مگر جب وہ مکہ میں اس گھر کے گرد جمع ہوئے اور اس کی خدمت انجام دینے لگے تو سارے عرب میں محترم ہو گئے، اور ہر طرف ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر نظر آنے لگے۔ پس انہیں جو کچھ بھی نصیب ہوا اس گھر کے رب کی بدولت نصیب ہوا، اسی لیے اسی کی ان کو عبادت کرنی چاہیے۔ آخری آیت اس سورہ کی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جوع اور خوف یعنی بھوک اور خوف، یہ اشارہ اس طرف کہ مکہ میں آنے سے پہلے جب قریش عرب میں منتشر تھے تو بھوکے مر رہے تھے، یہاں آنے کے بعد ان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور ان کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا حرف بحرف پوری ہوئی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیاہ وادی میں لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ اور خوف یعنی جس خوف سے عرب کی سرزمین میں کوئی محفوظ نہیں ہے اس سے یہ محفوظ ہیں۔ عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے ہوں، کیونکہ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ نامعلوم کب کوئی غارت گر گروہ اچانک اس پہ چھاپا مار دے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کے حدود سے باہر قدم رکھنے کی جرت کر سکے، کیونکہ اکا دکا آدمی کا زندہ بچ کر واپس آ جانا یا گرفتار ہو کر غلام بن جانے سے محفوظ رہنا گویا امر محال تھا۔
کوئی قافلہ ایسا نہ تھا جو اطمینان سے سفر کر سکے، کیونکہ راستے میں جگہ جگہ اس پر ڈاکہ پڑنے کا خطرہ تھا، اور راستے بھر کے بااثر قبائلی سرداروں کو رشوتیں دے کر تجارتی قافلے بخیریت گزر سکتے تھے، لیکن قریش مکہ میں بالکل محفوظ تھے۔ انہیں کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہ تھا۔ ان کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے قافلے ملک کے ہر حصے میں آتے جاتے تھے۔ کوئی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے، انہیں چھیڑنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اکیلا قریشی بھی اگر کہیں سے گزر رہا ہو اور کوئی اس سے تعارض کرے تو صرف حرمی یا انا من حرم اللہ کہہ دینا کافی ہو جاتا تھا۔ یہ سنتے ہی اٹھے ہوئے ہاتھ رک جاتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا باعث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔